السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد، احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفثہ۔ المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا۔ صدق اللہ۔ حضرت محترم، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں کئی مقامات میں مال کو اور اولاد کو فتنہ اور زیب و زینت دنیا کی، لیکن بہت سے ایسے لوگ جو کہ صرف اور صرف اپنی زندگی میں ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگتے ہیں، دنیا، مال، منصب۔ جس کو بھی دیکھیں کوشش ہوتی ہے کہ جتنا میں کماتا ہوں اس سے ڈبل ٹرپل کماؤں۔ وہ پوچھتا ہے کہ کوئی ایسا کام جس سے مجھے زیادہ پیسے ملے، کوئی ایسا کام جس سے مجھے زیادہ پیسے ملے۔ لیکن اگر اسی کے برعکس دین کے معاملے میں ان کو دیکھا جائے تو وہ بالکل زیرو ہے۔ اب سوال کیا جائے کہ بھئی ایسا کیوں ہے؟ کہتا ہے پیٹ کیسے پالنا ہے، بچوں کا خیال کیسے رکھنا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر ٹھیک ہی فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت تو سب کچھ ٹھیک ہی فرمایا ہے، لیکن جو لوگ اس بات کو جھٹلاتے ہیں ان کے متعلق میں فرما رہا ہوں کہ مال یہ فتنہ ہے اور رحمت بھی ہے۔ رحمت اس طریقے سے ہے کہ اگر اس کو اچھے طریقے سے استعمال کیا جائے، اچھے طریقے سے کمایا جائے۔ اور جو تیسری بات مال کا رحمت کس طرح ہے کہ مال کی حرص نہ ہو، اور اس مال کی وجہ سے آپ کے دینی معاملات نہ رہ جائیں، یعنی نماز پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا۔ اگر اس مال کی وجہ سے آپ کے دینی معاملات رہ جاتے ہیں تو پھر اس مال کو کمانے کا کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو چرواہا ہوتا ہے، بکریاں پالتا ہے، جنگل میں لے کے جاتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ہر طرف سے اپنی بکریوں کو بچا کے رکھوں جنگلی جانوروں سے، کوئی کھا نہ لے، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ اور وہ صرف پھر اکیلا نہیں جاتا، اگر روڈ پہ جا رہا ہو تو پھر اکیلا بھی چلا جاتا ہے، لیکن خاص طور پہ جب جنگل میں گھوم رہا ہو تو تب وہ اپنے ساتھ 3-4 لوگ ساتھ لے کے جاتا ہے، اپنے بیٹے کو لے گئے ہیں، کسی کو بھی، کہ اس کا خیال رکھنا، میں اس طرف سے جاتا ہوں، تم اس طرف سے جانا، بکریوں کا خیال رکھنا ہے، اس کو کوئی بھیڑیا، کوئی جنگلی جانور اٹھا کے نہ لے جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح ایک مثال دے کر فرما رہے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر 2 بھوکے بھیڑیے بھی ہیں اور بھوکے بھی ہیں، 2 بھوکے بھیڑیوں کو ایک بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیا جائے، وہ اتنا اس ریوڑ، جو بکریوں کا ریوڑ ہے، اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے جتنا انسان کا مال، منصب، اس کی حرص انسان کے دین کے نقصان پہنچاتی ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمارے اندر مال کمانے کی حرص اور اپنا نام کمانے کی حرص یہ اتنی زیادہ ہے کہ ہم اس لالچ کے پیچھے دین بھول چکے ہیں۔ اب کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو بڑے عہدے پہ ہیں، یعنی کہ جن کا صرف اور صرف مشغلہ یہ ہے کہ انہوں نے مال کمانا ہے یا صرف اور صرف نام کمانا ہے، منصب کمانا ہے، تو اگر ان سے دین کے معاملے میں کوئی سوال کیا جائے تو ان کو سوال کا جواب ہی نہیں آتا۔
اب یہاں تک کہ قرآن مجید کی جو آخری صورتیں ہیں جو بچے بچے کو آتی ہیں، سورۃ فاتحہ ہے، سورۃ اخلاص ہے، سورۃ کوثر ہے، سورۃ فلق ہے، سورۃ ناس ہے، اگر ان سے یہ سن لی جائے تو ایک آیت کے بعد دوسری آیت نہیں آئے گی۔ وجہ کیا ہے؟ دو چیزوں کی حرص کی وجہ سے دین کو بالکل چھوڑ چکے ہیں۔ اور ہم میں ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں جن سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی نماز پڑھنے نہیں آتے، وہ بس کام لگا ہوا تھا، نماز کا پتہ ہی نہیں لگا، ظہر بھی گئی، عصر بھی گئی، مغرب بھی گئی، عشاء بھی گئی، فجر بھی گئی، اور پھر جو بہانہ ہمارا بنتا ہے وہ کہتے ہیں کہ رات کو کٹھی پڑھ لیں گے، یار نماز ہی پڑھنی رات کو کٹھی پڑھ لیں گے، تو پھر رات کو کیا ہوتا ہے؟ سستی، سو جاتے ہیں۔ وہ کدھر گئی؟ نمازیں غائب، قرآن مجید کی تلاوت ختم، ذکر و اذکار ختم۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ صرف اور صرف مال کمانے کی لالچ ہے، نام کمانے کی لالچ ہے۔ اور اس طرح کے بہت سے لوگ ہیں جو اکثر میری نظر سے بھی گزرے ہیں کہ صرف اور صرف نام کمانے کی۔ اب مجھے ایک آدمی تھا، مسجد میں آیا، آ کے مجھے کہتا ہے کہ آپ صاحب میں نے آپ کی جو تلاوت ہے وہ میں نے سنی ہے، کسی نے مجھے سنائی تھی یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ، تو میں چاہتا ہوں کہ آپ، میں یوٹیوب چینل چلاتا ہوں، آپ اس کے لیے نا تھوڑی سی ریکارڈنگ وغیرہ اگر ہو جائے، تلاوت وغیرہ کوئی اس طرح کی، تو بہت اچھا ہو جائے گا میرے چینل کے لیے بھی۔ میں نے کہا کہ بھائی آپ کو چینل کے لیے میری ریکارڈنگز چاہیے تلاوت وغیرہ کی، جو بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے توفیق دی ہے، تو اگر آپ کو میری ریکارڈنگز چاہیے تو آپ آ کے نماز پڑھ لیا کرو اور خود ہی ریکارڈ کر لیا کرو۔ کہتا کہ مجھے ٹائم نہیں ملتا نماز پڑھنے کا۔ میں کہا پھر آپ کی مہربانی ہے، مجھے بھی ٹائم نہیں ملتا تلاوت کرنے کا، کیونکہ جس مقصد سے آپ میرے سے تلاوتیں مانگ رہے ہو یا میرے سے یہ قرآن مجید کی آیات مانگ رہے ہو، صرف اور صرف آپ نام کمانے کے لیے مانگ رہے ہو کہ کوئی سنے گا، آگے شیئر کرے گا، وہ آگے سے آگے شیئر کرے گا، ظاہر سی بات ہے آپ کا چینل چلے گا، اور پھر اس سے کیا ہوگا؟ آپ کا نام کمایا جائے گا۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہو آ کے تو میرے پیچھے آپ نماز پڑھو، آپ خود ہی ریکارڈنگ کر لو، چیزیں میں آپ کو دے دوں گا۔ اگر ریکارڈنگ آپ کی اچھی نہیں ہوگی، چیزیں میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا، لیکن نماز پڑھو۔ وہ کہتا نہیں میرے سے نہیں ہوتا۔ میں کہا پھر معذرت کے ساتھ میں بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ نام کمانا، پیسہ کمانا، یہ سب کچھ ادھر ہی رہ جانا ہے۔ ہمارے ساتھ کیا جانا؟ والباقیات الصالحات، نیک اعمال ہمارے ساتھ جانا جو ہمارے باقی رہ جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ ساتھ لے کے جائیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہے۔ صرف مال کمانا ہے یا نام کمانا ہے یا منصب چاہیے تو پھر اس کے لیے تو صحیح ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب ہم اس مال کمانے میں یا نام کمانے میں اس قدر جو ہیں وہ مشغول ہو چکے ہیں کہ ہم ہر چیز کو بھول چکے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم دکانداری کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ جو کہ کسی معنی میں آتی نہیں ہے۔ قسم اٹھا کے مال بیچنا، مال کمانا ہے نا، قسم اٹھا کے مال بیچنا کہ یہ ایک نمبر مال ہے، آپ ایک دفعہ استعمال کر کے دیکھیں، اللہ کی قسم ایک نمبر مال ہے، آپ استعمال کر کے دیکھیں، اور جب وہ استعمال کرتا ہے تو پھر وہ ٹھیک نہیں رہتی، وہ واپس کرانے تو کہتا نہیں واپس نہیں ہو سکتا، آپ لے جاؤ واپس نہیں ہو سکتا، آپ نے پیسے دے دیے بات ختم ہو گئے، واپس نہیں ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان بھائی کو قسم اٹھا کر اس کے ساتھ دو نمبری کرتا ہے، یعنی کہ ناحق اس کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ تیار رکھی ہے، اور اس کے لیے جہنم کی آگ واجب کر دی ہے، اور اس کے لیے جنت اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی ہے۔ تو ایک شخص اٹھ کے سوال کرتا ہے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر معمولی سے معمولی چیز ہو کیا اس کے متعلق بھی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیلو کا درخت جو ہے وہ ایک درخت ہوتا ہے جس کے اوپر چھوٹے چھوٹے سے دانے سے لگے ہوتے ہیں، کچھ چنے کے اتنے تقریباً۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر اس کی ایک شاخ جو کہ چھوٹی سی ہوتی ہے، زیادہ بڑی بڑی نہیں ہوتی، اس کی ایک شاخ کے برابر بھی اگر کسی کے ساتھ کوئی ناحق کرتا ہے قسم اٹھا کر اور جان بوجھ کر اور غلط ارادے سے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس کے متعلق یہی حکم ہے۔
کہ اس کے لیے جہنم واجب کر دی گئی اور جنت حرام کر دی گئی۔ تو یہ صرف اور صرف بتانے کا مقصد اور یہ بیان کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ انسان ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق دی ہے، مال بھی کمائے، سارا کچھ کرے، لیکن کس طرح ایسے کمائے جس طرح میں نے بتایا کہ رحمت بنا کے اپنے لیے مال کمائے، کہ اس کو کمائے بھی اچھے طریقے سے اور اس کو لگائے بھی اچھے طریقے سے، یعنی کہ حلال طریقے سے کمائے بھی حلال طریقے سے۔ اور اگر آپ کا مال آپ کو نماز پڑھنے کا وقت دے دیتا ہے تو آپ کے لیے وہ رحمت ہے۔ اگر آپ کا مال کمانا آپ کو نماز پڑھنے کا وقت نہیں دے رہا تو اس کا مطلب آپ اپنے خیر بنا لیں۔ تو اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حلال کمانے کی، حلال کھانے کی اور ایسا مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے جو کہ ہمارے لیے رحمت ہو، اور ایسے مال سے، ایسے منصب سے، ایسے نام سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے جو ہمارے لیے دنیا میں بھی فتنہ ہو اور آخرت میں بھی فتنے کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا ہے اس کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔